شہنشاہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی کہ اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمعی سے ایک کتاب لکھو۔ میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا، لیکن میری روح خوش ہوگی۔ تو یہ تو مقصد تھا اس کتاب کو لکھنے کا، اور یہ لسٹ اتنی لمبی ہے خواہشات کی، لیکن اس کو پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی قدرت اللہ شہاب کی کتنی بھرپور تھی۔ اور اس کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ ہم آج کل خود زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم تقریباً زندگی کا سفر پورا کر چکے ہیں اور آخر میں ہیں، اور بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ریگریٹس تو نہیں ہے، آپ کوئی چیز جو کرنا چاہتے تھے ایسا تو نہیں کہ وہ نہیں کر سکے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ وہ آپ کر لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی میں نے اللہ سے چاہا، جو بھی میں نے مانگا، وہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ نصیب کیا، اور نہ تو مجھے کوئی راستہ دکھانے والا تھا نہ بتانے والا تھا۔ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہی میں فالو کرتا گیا، اس میں لوگ ملتے گئے، راستے بناتے گئے، دکھاتے گئے، اور میں اپنی منزل کی جانب گامزن رہا، اور وہ کچھ پایا جو کہ میرے ساتھ اور کولیگ جن کی زندگیاں اکیڈیمکس میں گزری ہیں، 40 سال 50 سال پڑھایا، ان کی بنسبت کئی گنا زیادہ چیزیں یا تجربے کرنے کا موقع ملا۔ تو میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں کہ جو اس کتاب کو جس نے پڑھا اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اور مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میری بہت سینئر لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں سمجھیں کہ ہمارے فورسز کے ریٹائرڈ جو ہیڈ ہیں وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ کئی بیوروکریٹس ہیں، کئی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اس شہاب نامے کا نام تک نہیں سنا، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے اس لیول تک پہنچ گئے کہ جنہیں یہ قدرت اللہ شہاب جیسی کتاب پڑھنے کی بھی موقع نہیں ملا۔ تو اس کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ جو لوگ کیڈٹ کالج میں چلے جاتے ہیں یا انگریزی اسکولوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس پارٹ سے تو بالکل ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں اردو پڑھانے سے، اور اس کے بعد یہ چیزیں تو خیر ہم نے بھی کبھی اپنے بزرگوں سے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا، مگر اتفاق تھا کہ میں جب بھی پاکستان جاتا تھا تو وہ لاہور میں جو فیروز سن کا مین آفس ہوتا تھا مال روڈ پر، تو وہاں چکر ضرور لگاتا تھا، تو اس میں جہاں پہ بھی جو مجھے اچھی کتاب نئی کتاب مل جاتی تھی تو وہ میں لے آتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کو اب بھی اگر آپ کتاب یہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ تو میں نے کتاب 1992 میں خریدی تھی اور یہ میں گاؤں میں چھوڑ آیا تھا، اتفاق تھا کہ میں ابھی گیا تو یہ مجھے صحیح سلامت کتاب مل گئی۔ تو میں نے کہا کہ خراج جو اب قدرت اللہ شہاب ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جو چیز انہوں نے لکھی ہے، جو ہمیں شیئر کی ہے، جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، میں اس کو آپ تک پہنچاؤں، اور آپ سے میری درخواست یہی ہے کہ اور آپ اس لوگوں کو اور زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ علم کا وہ منبع ہے جس میں پاکستان کی تاریخ جو شروع کی تاریخ ہے وہ شامل ہے، اور جو شاید کسی اور تاریخ کی کتاب میں نہ ملے، کیونکہ یہ ایک وہ انسان ہے جس نے زندگی کو پریکٹیکل طور پہ دیکھا ہے، دیہاتوں میں جا کر دیکھا ہے، شہروں میں جا کر دیکھا ہے، پریزیڈنٹس کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے۔ تو جو ان کا ایکسپوجر ہے زندگی کا وہ اتنا براڈ ہے کہ وہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے، اور خاص کر
پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمانوں کا حال تھا اور جس بیک گراؤنڈ سے وہ آئے اور سول سروسز میں انٹر ہوئے، تو وہ ایک داستان خود بخود ہی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور یہ ہم سیریز جاری رکھیں گے جب تک یہ تمام کہانیاں اس کی مکمل نہیں ہو جاتی۔ تو آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے، اور آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی قسط بنے وہ آپ تک پہنچے گی اور آپ اس کو سنیں جب بھی آپ کو موقع ملے تھوڑا بہت۔ مطلب اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ کو بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہے، اور آپ نے تو صرف سننا ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے 5 منٹ 10 منٹ تو آپ اس کو بیٹھ کے سنیں، اور جب آپ کو اور رک جائیں، اور جب آپ کو پھر دوبارہ ملے تو آپ اس کو سنیں۔ میرا کام تو خود ٹیچنگ کا تھا، ساری زندگی میں نے ٹیچنگ کی ہے، اور میرا تعلق ینگ لوگوں سے رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کی کمپنی انجوائے کی ہے۔ تو میں تو ایک اردو سیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ رہا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا گول یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ینگ جنریشن تک پہنچے، تاکہ ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ یہ کتاب پڑھیں اور اس کتاب سے سیکھیں۔ اور یہ میں نے تو کراچی میں بھی تھا، میں نے اس کو بہت تلاش کیا، کئی اسٹوروں میں گیا، مگر یہ کتاب مجھے وہاں سے نہیں ملی، اور 2-3 اسٹوروں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے لیے آرڈر کر دیں گے، تو یہ 2 یا 3 ہفتے میں آپ کو ملے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں گاؤں گیا اور یہ مجھے صحیح سلامت فارم میں یہ کتاب مجھے مل گئی۔ تو آپ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن جتنی جلدی آپ تک پہنچ سکے ہم اس کو پہنچائیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔